نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معزز حاضرین، آج بتاریخ 18 جنوری 2025 34واں درس نمبر 34 اور باب نمبر 18 کتاب التوحید کا، کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. باب ہے باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت الآیہ. باب ہے اللہ تعالی کا قول، محمد یقیناً تم ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا جسے تم چاہتے ہو، یعنی محمد جسے تم چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کیے ہیں اور اسی کو باب باندھے ہیں، اور ایک حدیث اس باب میں ذکر کی گئی ہے. حدیث ہے وفی الصحیح عن ابن المسیب عن ابیہ قال لما حضرت ابا طالب الوفات. صحیح بخاری کی روایت ہے. عن ابن المسیب، ابن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. ابن مسیب سعید بن مسیب کے والد صحابی ہیں. قال کہتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. وعندہ عبداللہ بن ابی امیہ و ابو جہل، اور ابو طالب کے پاس دو لوگ تھے، عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل. یہ دو لوگ تھے، دونوں کافر تھے. فقال لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، یا عم، اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو. کلمتن، یہ ایسا کلمہ ہے، احاج لک بہا عند اللہ، اس کلمے کے ذریعے سے حجت قائم کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی میں حجت قائم کروں گا اللہ کے پاس. فقالا لہو، تو ان دونوں نے ابو طالب سے کہا. کون دونوں نے؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ. اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو عبد المطلب کے ملت سے دور ہٹ رہا ہے؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا. فَأَعَادَ، پھر ان دونوں نے دوبارہ کیا، یہی بات کہی کہ تو اپنے ابو طالب کے دین سے، عبد المطلب کے دین سے پھیرنا چاہ رہا ہے. فَكَانَ آخِرُ مَا قَال، بس آخر جو ابو طالب نے کہا، ہوا علی ملتی عبد المطلب،
وہ عبد المطلب کے دین پر ہے. وہ ابا ان یقولا، اور یہ کہنے سے انکار کیا. کیا کہنے سے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے میں استغفار کروں گا، یعنی مغفرت طلب کروں گا. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دیا، ما کان للنبی، نبی کے لیے جائز نہیں ہے، والذین آمنوا، اور مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ جائز نہیں ہے. ولو کانوا اولی قربا، گرچہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طالب، پھر اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل کیا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، محمد تم جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو ایک آیت اور ایک حدیث اس باب میں، باب نمبر 18 میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. ابھی انہی دو چیزوں سے متعلق آج ہمیں جاننا ہے، یعنی اس آیت اور حدیث سے متعلق. تو سب سے پہلے ہم آج کے اس باب میں جانیں گے کہ باب کا مقصود کیا ہے، یعنی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو 18ویں باب میں یہاں ذکر کیوں کیا. ایک دوسری چیز، اس سے پہلے کا باب کون سا تھا جو ہم پچھلے بار پڑھے تھے؟ وہ شفاعت کا باب تھا، سفارش کا باب تھا. سفارش کے بعد کے باب میں ہدایت کا باب کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا اور اس کا، سفارش کا اور ہدایت کا کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، اس کو بھی جانیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اسی طرح ہدایت کا معنی، مفہوم، اس کی قسمیں، ہدایت کا معنی، مفہوم اور اس کی قسمیں، وہ بھی جانیں گے. اور آخر میں جو حدیث ہے جس کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اس حدیث سے مستنبط ہونے کے مسائل، ان مسائل کو انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس حدیث سے کیا کیا چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. تو بات شروع کریں گے انشاءاللہ، شروع کریں گے. اس باب کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیوں کیا؟ تو فضیلت الشیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بیان کرتے ہیں، شیخ صالح فوزان باحیات ہیں، سعودی عرب میں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو ذکر کر کے ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کا حل کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکے. ہدایت درکنار، ان کے حق میں جب استغفار کرنے گئے یا کرنے کا ارادہ کیے تو بھی انہیں اس استغفار سے روک دیا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ہے تو بدرج اولا دیگر بزرگوں کے لیے، اولیاء کے لیے دیگر یہ معاملہ ہے کہ اولیاء، صالحین، بزرگان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اگر ان کے تقرب کے لیے عبادتیں کریں گے، نظر و نیاز چڑھائیں گے ان کے لیے، تو یہ ہرگز بہرگز ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی ولی وہی ہیں.
ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑے ولی وہی ہیں. ایک تو سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں انبیاء. پھر انبیاء وہ رسول، ایک طرف رسول ہیں اور ایک طرف انبیاء ہیں. ان میں رسولوں کا طبقہ انبیاء سے افضل ہے. پھر رسولوں میں 5 سرداران رسول ہیں، اولو العزم رسول کہتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان 5 اولو العزم میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے فرمایا اپنے متعلق انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سردار ہوں. میں سب سے بڑا سردار میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے انتخاب کیا اور آپ نے سارے انبیاء کی امامت کی اور انبیاء کے بھی آپ سردار ہوئے. اس لحاظ سے امام بن گئے، امام الانبیاء. سارے انبیاء کی آپ نے امامت کی. اور تو اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے تمام پچھلے ادیان کو منسوخ کر دیا. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. آخرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا، یعنی اللہ کی تعریف کا جھنڈا. لواء الحمد ہر نبی کی خواہش ہوگی، اے کاش یہ جھنڈا مجھے دیا جائے جس میں اللہ کی تعریف ہوگی. اور تو اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ، جیسا کہ ہم پچھلے باب میں پڑھے تھے، بڑی سفارش کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار، یعنی اللہ تعالیٰ موقع دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جنت میں بھی سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑی ولی ہو گئے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں میں آپ سب سے بڑے ولی ہو گئے، سب سے بڑے بزرگ ہو گئے. قرآن نے آپ کے تعلق سے کہہ دیا کہ تم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت کا اختیار اللہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تم نہیں دے سکتے ہدایت. اور دوسری بات یہ ہے وہ تو درکنار، کسی اور کی مرے ہوئے جو شرک پر مرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت پر مرتا ہے، اور اس کے لیے تم استغفار بھی نہیں کر سکتے، تو بھلا سوچئے دیگر لوگ کچھ تو ہیں اور کچھوں کو بنایا گیا ہے. کچھ تو واقعی کیا ہیں، بزرگ تھے، اولیاء تھے، نیک تھے، صالح تھے. کچھوں کو لوگ جو ہے خامخواہ بنائے ہوئے ہیں، جو کہ دراصل بزرگ نہیں ہیں، دراصل ولی نہیں ہیں، مگر لوگ ان کو بنا کر قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو بھلا سوچئے وہ کیا خاک بچائیں گے. خود ان کو ان کا معاملہ نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کا کون سا عمل قبول ہوا، وہ جنت جائیں گے، جہنم جائیں گے، کہاں جائیں گے، کون سا درجہ ان کو ملے گا، خود کسی کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میرا عمل قبول ہوا یا نہیں. عمل کے قبول کی چیز میرے علم میں خود نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی قبولیت کا معاملہ اپنے اختیار میں رکھا ہے. قیامت کے دن جنت کون جائے گا، جہنم کون جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں رکھا ہے. تو بھلا دیگر عباد، صالحین، عبادت گزاروں کو، اولیاء کو، بزرگوں کو پکارنا بیجا ہوگا، خاک میں ملے گا. بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ یہ معاملہ شرک میں پلٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز بہرگز معاف نہیں کرتے. تو باب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کا معاملہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے تو بدرجہ اولا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ
سفارش کے بعد، اس سے پہلے کا باب کون سا ہے؟ سفارش. اس کی قسموں کے متعلق سب ہم پچھلے درس میں جانے تھے. سفارش کی قسمیں کتنی ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص سفارش ہے، پھر جو ہے دیگروں کے لیے جو سفارش ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہم اس سفارش کے متعلق جانے تھے. اس کے بعد ہدایت کے باب کو مؤلف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ اس کا بھی تعلق ہدایت سے ہے، اس کا بھی تعلق ہدایت سے ہے. تو بہرحال تو کیا تعلق ہوا؟ تو یہاں پر جواب میں 3 وجوہات بلکہ 4 وجوہات ذکر کی گئی ہیں. کتنے؟ 4 وجہ سے اس باب کے بعد اس باب کو نقل فرمایا گیا. پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سفارش قیامت کے دن مشرکین کو فائدہ نہیں دے سکتی، اسی طرح توبہ استغفار مشرکین کے حق میں فائدہ نہیں دے سکتا. فائدہ دے گا کوئی شرک کے عالم میں توبہ کرے تو ہوگا، توبہ قبول ہوگی اس کی؟ نہیں. توبہ عبادت ہے، عبادت کے لیے 3 شرطیں ہونا ہے. اس میں سب سے پہلی شرط توحید، پھر دوسری شرط اخلاص، پھر تیسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب یہ چیز ہی نہ ہو تو توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ اور استغفار بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی، ان یستغفروا، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے. ولو کانوا اولی قربا، گرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. وہ چچا جس نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی، وہ چچا جس نے آپ کو باپ جیسا پیار دیا، وہ چچا جو آپ کے لیے اور اسلام کے لیے 3 سال تک بیکاٹ میں رہا، تکلیفیں جھیلا، بھوکا رہا، ہاں اسلام کے لیے اتنا اپنے بھتیجے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ پاور، ایک بیک پاور تھا، ایک بون تھا، طاقت تھی. جب تک آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، جب تک ابو طالب باحیات تھے، ابو طالب جب تک باحیات تھے، قتل کرنے کی سازش نہیں کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہجرت کا واقعہ، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کیوں؟ قتل کی سازش ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جرأت نہیں تھی قتل کرنے کی، سازش بھی نہیں کر سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کس کے پاس آتے؟ دیکھو آپ کے بھتیجے کو روک لو، پھر دیکھو ہم سے برا نہیں وغیرہ نہیں وغیرہ، سیٹنگ یہاں پر آ کے کرتے. تو وہ پاور کی وجہ سے ہی دیکھو باپ دادا کے دین تک جا رہا ہمارے، ہاں ہمارے عورتیں ہمارے بچے سب اس کے پاس گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑتے جا رہے ہیں. آپ سمجھا لو، پھر ہم سے برا کوئی نہیں. سب زیادہ وان کرتے تھے، وہ بھی ابو طالب کے پاس آ کر کے. قتل کی سازش نہیں کی گئی. آپ کے ساتھ اہل طائف نے یہ سلوک کیا کب؟ ابو طالب کی وفات کے بعد. ہاں ایک آدمی جو ہے پیچھے سے آ کر چادر ڈال کر آپ کو دبوچنے کی کوشش کرتا ہے، مارنے کی، یہاں تک کہ رگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ ہو گئی تھی. اتنے میں پیچھے سے ابو بکر آ کر کے دھکا دیتا ہے اس کو، ابو بکر دھکا دیتے ہیں اس آدمی کو. یہ سازش کب کی گئی؟ ابو طالب کی وفات کے بعد یہ سب سازشیں کی گئی. ابو طالب کے باحیات رہنے تک یہ سب سازشیں، قتل کی سازشیں نہیں کی گئی. ہاں دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا. کچھ چیزیں ملتی ہیں جیسے نماز کے وقت سجدے کے عالم میں جو ہے اوجھڑی ڈال دی گئی تھی آپ کی پیٹھ پر، آپ کو جو ہے پتھر بھی پھینکنے کی کوشش کی گئی. کچھ روایات، تاریخی روایات میں ملتے ہیں پتھر پھینکنے کی، کچرا گرانے کی بات. سب صحیح حدیث میں تو یہ روایتیں نہیں ملتی ہیں. تو وہ ابو طالب جو باپ جیسی محبت کیا آپ کے ساتھ، آپ کے لیے برابر پیچھے طاقت بن کر کھڑے رہے اور اسلام کے لیے بیکاٹ کیے گئے، وہ اس کے باوجود بھی یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفار نہیں کر سکتے. کتنی بڑی بات ہے، دیکھو
کتنی گہری بات ہے، کتنی سمجھنے کی بات ہے، قرآن کی کھلی آیت ہے. لوگ جو ہے پتہ نہیں کلمہ گو لوگ اور انہیں گمراہ کرنے والے مضلین گمراہ کرنے، ایک تو ضالین گمراہ ہیں اور ایک ہے مضل گمراہ کرنے والے، لوگوں کو پتہ نہیں کس کس دھوکے میں ڈال رہے ہیں. تو پہلی وجہ جس طرح سے سفارش مشرکین کو فائدہ نہیں دے سکتی، ویسے ہی توبہ اور استغفار مشرکین کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، جس طرح قیامت کے دن کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقام والا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقام والا ہو، خود سے سفارش کا مالک نہیں ہو سکتا، تو ویسے ہی بالکل اسی طرح کہ شخص کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ولی کیوں نہ ہو، وہ ہدایت کا حقدار نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سفارش کے متعلق ہم نے یہ بات یہ جانی تھی کہ سفارش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ. شافع، مشفوع، مشفوع بہ، یہ تینوں کا اختیار، مقدار سفارش کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب حکم دیں گے، جس کے تعلق سے حکم دیں گے، یہ اللہ کے حکم کے بعد ہی معاملہ ہوگا. تیسری وجہ، ہدایت توفیق. ہدایت کی دو قسمیں ابھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. ہدایت توفیق یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خاصیت ہے، وہی اس کا مالک ہے. جو شخص غیر اللہ کے لیے ہدایت توفیق مانگے گا، وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا. کون سا مرتکب ہوگا؟ شرک اکبر. اے بابا مجھے جو ہے صحیح راستے کی ہدایت دے دے. نہیں دے سکتے، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں دے سکتے. یہ ہدایت توفیق والی ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتے. اگر کوئی ہدایت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے، تو یہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا. تیسری یہ وجہ ہے اس کو لانے کی. چوتھی وجہ، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اور صالحین نفع و نقصان کے مالک ہیں، انہیں مشکلات میں پکارتے ہیں، ان سے حاجتیں مانگتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے، مرتبہ اونچا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے مستحق نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ ہدایت توفیق کے مالک نہیں ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت توفیق کے مالک نہیں ہیں، تو بدرجہ اولا دیگر لوگ ہدایت توفیق کے مالک نہیں ہیں. دیکھیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نفع و نقصان کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، اب ان پورے غیر اللہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے مستحق نہیں ہوئے، تو بدرجہ اولا دیگر صالحین وغیرہ اس کے مستحق نہیں ہو سکتے. اگر ان لوگوں کو پکاریں گے تو سراسر کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا. ان دونوں نقطوں کی دلیل یہ ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد، جسے چاہے تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہدایت کی نفی ہو گئی، ہدایت توفیق کی. تو بدرجہ اولا دوسرے لوگ اس کے اندر آ گئے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پر ہدایت توفیق کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی، اپنے کنٹرول میں رکھ لی، اپنی ملکیت میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا اس کا اور اس سے ان چاروں وجوہات کی بنا پر مؤلف رحمت اللہ علیہ نے
اس باب کے بعد ذکر کیا ہے. ارشاد المرید شیخ سلیمان الرحیلی کی کتاب ہے، تو اس کتاب سے یہ چیزیں نقل کی گئی ہیں. چلیے، ہدایت کی قسمیں. اب اصل چیز یہاں سمجھنا ہے، یہاں سمجھیں گے آپ، کیونکہ قرآن کریم میں ایک مقام پر کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں. تو شرک میں ڈوبنے کی وجہ، اس میں خلل کرنے کی وجہ لوگوں کی صحیح معنی میں سمجھ نہیں ہے ہدایت کی قسموں کو. ہدایت کی قسمیں سمجھیں گے تو معاملہ ہی حل ہو جائے گا. ہدایت کی بنیادی لحاظ سے دو قسمیں ہیں. ہاں، بچوں میں کون خاموش بیٹھتے ہیں ان کو جو ہے انعام ملے گا انشاءاللہ. کون غور سے سنتے ہیں ان کو چاکلیٹ ملے گا انعام. ہاں جی بتائیں، ہاں ان کو چاکلیٹ دے دیجیے. جی ماشاءاللہ. ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہے علماء کے دروس میں چھوٹے بچوں کو رکھا کرتے تھے. سیکھتے تو نہیں تھے، بس تربیت اس میں بہت عمدہ تربیت ہوتی ہے. تربیت کی خاطر بچوں کو صرف درس میں ڈھکیل دیتے تھے. سبحان اللہ. اللہم اجعلہم منہم، اللہ تعالیٰ ان میں سے بچائے، ان میں سے بنائے ان بچوں کو، آمین. ہدایت کی بنیادی لحاظ سے دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی ہدایت، دوسری اخروی ہدایت. یعنی وہ ہدایت جو دنیا میں ملتی ہے، دوسری وہ ہدایت جو آخرت میں ملتی ہے. پھر دنیا میں ملنے والی ہدایت کی دو قسمیں ہیں، خاص ہدایت، عام ہدایت. عام ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالی دنیا میں ہر مخلوق کو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ جانور ہو، پرندہ ہو، تمام مخلوقات کو ان کی دنیا کی اصلاح کی خاطر، ان کی دنیا کی اصلاح کی خاطر کھانے، پینے، کمانے، انسانوں کی نسل انسانوں کی بڑھوتری کے لیے بہتر سے بہتر رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے. انہیں جینے کا سلیقہ بتایا گیا ہے، تجارت کا طریقہ بتایا گیا ہے، ہر چیز. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کشادہ ہے. اللہ نے اپنی زمین ہر ایک کے لیے کھول رکھا. کیا اس سرزمین پر صرف مسلمانوں کا ادھیکار ہے؟ نہیں، اللہ کی ہر مخلوق یہاں پر جی سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے یہ بنایا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرتے ہوئے، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہاں ہدایت کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب، ہمارا رب وہ ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شيء، جس نے ہر چیز عطا کی، خلقہ پیدا کیا اس کو، ثم ہدا پھر جو ہے ہدایت دی. ہر بچہ رہتا ہے، اس کی ایک عمر ہونے کے بعد عقل آتی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقل دیتا ہے. کوئی خاص ہے کیا؟ کسی خاص طبقے کو عقل ملتی ہے، دوسرے طبقے کو عقل نہیں ملتی؟ دیتا ہے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ؟ جی. انسان جینا سیکھتا ہے، سلیقہ سیکھتا ہے، طریقہ دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے. یہ ہدایت
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے. چرند پرند کو دیکھیں، پرندہ جو ہے اپنے بچے کو سکھاتا ہے، وہ لے کر آ کر کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے. ایک جانور اپنے دوسرے اولاد کو، جانور کو ٹریننگ کرواتا ہے، شکار کرنا سکھاتا ہے. ہاں، دوسرا جو ہے کس طرح سے دفاع کریں گے، دفاع سکھاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی ہر مخلوق کو اس چیز کی ہدایت دے رکھی ہے. پرندوں کی خاصیت ہواؤں میں اڑنے کی ہے، اللہ نے یہ ہر پرندے کو دے رکھی ہے. پرندے کے لیے کوئی قید ہے کہ وہاں سے کھا سکتا ہے، یہاں سے نہیں کھا سکتا، ایسی کوئی قید نہیں ہے. جہاں کہیں بھی اڑتے گئے، دانا مل گیا، روٹی مل گئی، کھاتے جائیں گے اور اپنا اٹھتے جائیں گے. تو یہ ہدایت دنیا کی عام ہدایت ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کا تعارف ذکر کرتے ہوئے کہا، قال ربنا الذی اعطى كل شیء، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز ہمیں عطا کی، پھر اس کی شکل و صورت بنائی، خلقہ، ہر چیز کی، ثم ہدا، پھر راستہ دکھایا. سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، آیت نمبر 50. تو یہ ہے عام ہدایت. دوسری ہے خاص ہدایت. کہاں ملنے والی؟ کہاں ملنے والی؟ دنیا میں. بنیادی طور پر دنیا کی ہدایت، آخرت کی ہدایت. پھر دنیا کی ہدایت میں دو ہدایتیں، ایک عام ہدایت جو اللہ تعالی ہر مخلوق کو عطا کیا ہے، دوسری ہے خاص ہدایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں کچھ لوگوں کو دین کی ہدایت عطا کیا ہے. اللہ تعالی دنیا میں کچھ لوگوں کو دین کی ہدایت عطا کیا ہے. پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ہدایت التوفیقی والاذعان بولتے ہیں عربی زبان میں، توفیق والی ہدایت. دوسری ہے ہدایت البیانی والارشاد، رہنمائی کرنے والی ہدایت. آگے بڑھیں. ہدایت التوفیقی والاذعان، توفیق والی ہدایت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی شخص کے دل کو حق بات قبول کرنے کی، اس کو ایکسپٹ کرنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہدایت دیتا ہے. یہی چیز ہم طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. یہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالی کا خاصہ ہے، یہ اللہ تعالی کی ملکیت میں ہے. کسی بھی مخلوق کے انڈر میں، ماتحت میں یہ ہدایت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو. جیسا کہ یہ ہدایت کی نفی اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کی. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام عذاب کے وقت پکارا، ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ ایمان مومنوں میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے یہ ہدایت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو نہ دے سکے. یہ ہدایت
ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ دے سکے، سمجھائے، کوشش کیے، بہت کوشش کیے، باپ نہیں مانا، یہاں تک کہ گھر سے نکالے گئے، یہاں تک کہ بستی سے آپ نکالے گئے، مگر ہدایت نہیں دے سکے، آگ میں پھینکے گئے، ہدایت نہیں دے سکے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ اللہ کی خاصہ ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں سے ہے، کوئی اور دوسروں کو اس کی ہدایت، یہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہی قرآن کریم کی آیت جو اس باب میں نقل کی گئی ہے، انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ محمد تم جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ دنیا میں ملنے والی ہدایت کی پہلی قسم ہدایت عامہ، دوسری قسم ہدایت خاصہ۔ ہدایت خاصہ میں دو قسمیں، ہدایت توفیق والاذعان، ہدایت البیان والارشاد۔ اب دوسری چیز، ہدایت البیان والارشاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں ملنے والی دوسری ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کچھ لوگوں کو اپنی مشیت سے دین کے رہنما بناتا ہے، اپنی مشیت سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دین کا رہنما بناتا ہے، اور وہ رہنما کے اعتبار سے لوگوں تک علم کو پہنچاتے ہیں، انہیں صراط مستقیم کی راستہ بتاتے ہیں۔ اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا نبی کے لیے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ بہتر چاہتا ہے۔ اللہ کی سوچ، اللہ کی حکمت، اسے ہماری عقلیں نہیں سمجھ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو چاہا نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چاہا نبی بنایا، یہ اللہ کی اپنی مشیت ہے۔ پھر اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ رہنما بن کر لوگوں کو دین کی طرف کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، مگر وہ ماننا نہیں ماننا وہ اختیار ہدایت توفیق میں آئے گی، وہ مانے گا نہیں مانے گا وہ اختیار ہدایت توفیق میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ابو جہل کو بھی بلا رہے تھے، ادھر عمر بن خطاب کو بھی بلا رہے تھے، تو یہ ہدایت بیان اور ارشاد ہوئی۔ عمر نے قبول کیا، ابو جہل نے قبول نہیں کیا، تو یہ ہدایت توفیق ہوئی۔ اللہ نے یہ خاص کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے، قبول، اور حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی بن گئے۔ ابو جہل کے لیے نہیں چاہا اللہ نے، ابو جہل کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہی فرق ہے دیکھیے قرآن کا، وَإِنَّكَ، محمد تم یقیناً، لَتَهْدِي، ضرور بضرور راستہ بتاؤ گے، ہدایت دو گے، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں پہ فرق کر لیتے ہیں، دیکھو اہدنا الصراط المستقیم ہم نے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ بھی صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ محمد تم صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھاتے ہو۔ تو دو آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ خلط ملط کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے بلا چوں وہ چرا، بلا سوچے وہ سمجھے، بلا غور کیے کیا کرتے ہیں؟ گمراہ ہو کر کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ ابو جہل کے لڑکے کیا نام ہے؟ اکرمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت کئی مرتبہ گئی اکرمہ کے لیے. سبب کون بنی؟ اکرمہ کی بیوی. اکرمہ کے اسلام قبول. دیکھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے امان لائی ہوں، ان تسلم، اسلام قبول کرے گا، فانا زوجتی، تمہیں تیری بیوی. اسلام قبول نہیں کرے گا تو کون میں کون. ہدایت پر آ گئے. تو اللہ تعالی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سے ہدایت پر آنا، ایک آدمی ہدایت پر آنا خیر من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک آدمی کو کوشش یہ کرنا ہے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایک کم از کم ہدایت پر آ جائے، راہ پر آ جائے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت یہ توفیق دے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں دوسروں کو ہدایت دینے کی، راستہ بتانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص کر لیتا ہے، انہیں جو ہے یہ چیز دیتا ہے تو ان کی زبان کے ذریعے سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ہدایت پر آتے ہیں. دوسری قسم ہدایت کی کون سی ہو گیا؟ دوسری بنیادی اخروی ہدایت، یعنی وہ ہدایت جو آخرت میں ملنے والی ہے. یہ بنیادی طور پر ہدایت کی دوسری قسم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالی اہل جنت کو جنت کی راہ دکھائے گا. یہ بھی ہدایت کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا، جس کی بدولت اہل جنت، اللہ جب ہدایت دے گا تو اہل جنت میں اپنے اپنے منزلوں میں اور اپنے اپنے درجات کو خود پہچان لیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آخرت میں اللہ ہدایت دے گا اہل جنت کو تو جنتی اپنے اپنے منزلیں چلے جائیں گے، اپنے اپنے مقامات چلے جائیں گے اور خود اس کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم، ان کے رب نے انہیں جنتوں کی رہبری کی، جنتوں کی ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے بایمانہم، ان کی ایمان کی وجہ سے. ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، تو وہ جنت میں کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں. اور ایسے داخل ہو جاتے ہیں گویا وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور جنتی جنت میں ایسے داخل ہوں گے کہ گویا ان کی پہچان کرا دی گئی ہے کہ یہی ہمارا گھر ہے. سبحان اللہ. انسان تلاشتے ہوئے آئیں، سیدھے کہیں سفر میں تھا، ہوتے 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 اپنی منزل پر آنے کے لیے کیسے کہیں رکے بغیر اسے اپنی منزل پر آنا ہے، گھر آنا ہے اس کو. تو سبحان اللہ سیدھے کہاں آتا ہے؟ اپنے گھر آتا ہے. چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں یہ حدیث بھی لائی گئی ہے، فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، لأحدهم بمسکنہ فی الجنت ادل بمنزلہ کانا فی الدنیا. فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو ایسے ہی پہچانتا ہے جس طرح سے وہ دنیا میں بہتر پہچانتا ہے. جیسے پہچانتا ہے ویسے ہی کل قیامت کے دن جنت میں بھی اپنے گھر کو وہ پہچانے گا. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کا یہ قول نقل فرمایا گیا، فرماتے ہیں اہل جنت اپنے گھر اور مسکن کی طرف چلے جائیں گے جسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے تقسیم کر دیا ہے. وہ اس سلسلے میں غلطی نہیں کریں گے، گویا کہ وہ اس میں اپنی پیدائش سے رہ رہے ہیں، ایسے داخل ہو جائیں گے. یہیں پر بچپن سے پیدا ہوتے ہوئے یہیں پر پیدا ہوئے، یہیں سے رہ رہے ہیں بچپن سے، ویسے جو ہے اہل جنت اس میں
جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بات ختم ہوئی ہدایت کی قسموں کی۔ ہدایت کی بنیادی طور پر دو قسمیں، دنیاوی ہدایت، اخروی ہدایت۔ پھر دنیاوی ہدایت کی دو قسمیں، ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ جو پوری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے، جینے کا سلیقہ، طریقہ وغیرہ اختیارات دے رکھے ہیں۔ ہدایت خاصہ اس کی دو قسمیں ہیں، ہدایت توفیق والاذعان، ہدایت البیان والارشاد۔ توفیق والاذعان اللہ کا خاصہ ہے، یہ ہدایت خاصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہدایت دیتا ہے دل کو، تو قبول کر لیتے ہیں۔ ہدایت بیان والارشاد، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے کچھ بندوں کو ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت لوگوں کو، یا پھر ان کے اندر یہ قابلیت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو راہ دکھا سکیں، ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ پھر جو ہے دوسری قسم اخروی ہدایت، جس کا ذکر میں نے آیات اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد آ رہی ہے ہمارے پاس حدیث۔ کتنے بجے اذان ہے؟ 8۔ یا رب العالمین۔ حدیث جیسا کہ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ ابو طالب حاضر تھے، ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا، مرض الموت میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ دو لوگ تھے، کون کون؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہو۔ تو دو لوگ انکار کیے کہ اترغب عن ملتی عبد المطلب، کہ تو عبد المطلب کے دین سے پھر رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرایا، یہ لوگ یہی دہرائے۔ آخر کار ان کا آخری کلام یہ تھا کہ وہ عبد المطلب کی دین پر ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی کہ محمد کافروں کے لیے نبی ہو یا پھر اہل ایمان ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہمیں کیا کیا فائدے معلوم ہوتے ہیں؟ آپ لوگ بولیے۔ جی، اور کچھ؟ نیک صحبت اختیار کرنا ہے، بہت اچھے۔ ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بہت اچھے۔ ہدایت البیان والارشاد ہے وہ۔ کلمہ پڑھنے کی ترغیب دینا چاہیے۔ کامیابی نہیں پا سکتے، نسب کی بنیاد پر کوئی بھی کل آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کرے گا۔ نبی کا چچا ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہی معاملہ ہوا۔ بہت اچھے، اور کچھ؟ جنت کو بغیر توحید کے داخل نہیں ہو سکتے، بہت اچھے۔ اور کافروں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے گرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ اگر کوئی شرک اکبر مرتا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ شرک اکبر پر جو مرتا ہے گرچہ والد ہی کیوں نہ ہو، شرک اکبر پر اگر وفات ہوئی گی تو یہی ہے، اس میں سفارش کر رہے ہیں ہم، استغفار کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور قبرستان میں اس کے لیے دعا بھی، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں یہ شرک پر تھے کہ نہیں، کیسے مرے گی، دادا پردادا، تب کیا کریں گے؟ یہ لوگوں کے سوالات ہیں، اس لیے مجھے ذہن میں آیا تو کہہ رہا ہوں میں۔ اس میں مسئلہ علماء یہ کہتے ہیں شرط کے ساتھ دعا کریں گے ہم ان کو، اے اللہ اگر یہ اہل توحید ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر توسیع فرما دے، قبر کو نور سے بھر دے۔ شرط کے ساتھ ان کے لیے استغفار کریں گے، دعا کریں گے۔ مسئلہ
قبرستان گئے, قبرستان جانے کے بعد دعا ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو, مسلمانوں میں سے, مومنوں میں سے, ہم بھی تم سے عنقریب ملنے والے ہیں, ہماری بھی موت ہونے والی ہے, ہم ہمارے لیے بھی تمہارے لیے بھی عافیت طلب کریں گے. اب قبرستان میں وہ بھی ہیں, کیا مسئلہ ہے, کیا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ جی شرط کے ساتھ پڑھیں گے؟ نہیں, یہاں پر مطلق پڑھیں گے. جو توحید والے ہوں گے انہیں وہ دعا مل جائے گی, جو توحید والے نہیں ہوں گے انہیں وہ دعا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی مسئلہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں. چلیے, حدیث کے فوائد میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں دعوت اللہ کی مشروعیت کو ذکر کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ اور بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے پاس آ کے یہ نہیں کہا کہ ایک نماز پڑھ لو, آپ یہ نہیں کہا کہ آپ کس کا مال کس کو دینا ہے دے دو. مشرک ہیں وہ, سب سے پہلے کیا مقدم رکھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو یہ پہلا فائدہ معلوم ہوا. ایک اور فائدہ معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہمیں اس میں معلوم ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے ارکان کیا ہیں؟ قولم باللسان, تصدیقم بالقلب, عملم بالجوارح. دل سے ماننا, اعضاء سے عمل کرنا اور زبان سے ادا کرنا. تو اس میں زبان سے ادا کرنے کا رکن بھی ہمیں اس میں معلوم ہوتا ہے. صرف زبان سے ادا کرنا اور دل سے نہیں ماننا وہ بھی جہنم ہے, جیسا کہ منافقین کو جہنم کا نچلا درجہ ملا گیا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. زبان سے پڑھتے تھے مگر دل سے نہیں مانتے تھے. تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہمیں اس آیت میں, اس حدیث میں معلوم ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی عیادت دعوت کے مقصد سے کر سکتے ہیں. کافر اگر بیمار ہے تو دعوت کے مقصد سے اس کی عیادت کر سکتے ہیں, جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے, روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ تھا, یہودی بچہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. فمرض, بیمار ہو گیا. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے, یعودہ, اس کی عیادت کے لیے. فقعد عند رأسه, اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے. فقال له, بچے سے کہا اسلم, اسلام لا لو. فنظر الى ابیہ وهو عنده, وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پاس تھا. فقال له اطیع ابا قاسم, ابو قاسم کی اطاعت کر. فاسلم, وہ اسلام لا لیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الحمد للہ الذي انقذه من النار. اللہ کے رسول ہم جب نکل رہے تھے یہ پڑھ رہے تھے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, توفیق اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دی. یہاں ابو طالب کو توفیق نہیں دی. آپ نے بتایا کہ نسبت کی وجہ سے یہ چیز نہیں ملتی ہے, یہ چیز نسبت کی وجہ سے نہیں ملتی ہے. کہ اگر کوئی بادشاہ ہے, بیٹا ہے تو اس کو شہزادہ بنا سکتے ہیں دنیاوی امور میں. تاجر ہے تو تاجر بنا دیے, سائنٹسٹ ہے تو سائنٹسٹ بنا دیے, ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بنا دیے. مگر یہ توفیق اللہ کی اپنی ملکیت میں ہے. یہودی بچے کو ملی, ابو طالب کو
نہیں ملی۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ، وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی زبان سے اقرار کر لیتا ہے اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا، اس کے دل میں جھانکیں گے؟ نہیں جھانکیں گے۔ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو بھیجے تو قافلہ گیا، غالباً معاذ رضی اللہ عنہ کا قافلہ تھا، تو آپ نے پورا پہرا دیا۔ پہرا دینے کے بعد راستے میں آ رہے تھے، واپس ایک کافر ملا، یہ لے جیسے ہی پکڑنے گئے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ مار دیا۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول ایسا واقعہ ہوا، ایک کافر مل گیا، وہ ہمارے ڈر سے، جان کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس کے دل میں جھانک لیتا جا کے کہ واقعی تیرے ڈر سے کہا ہے، موت کے ڈر سے کہا ہے یا پھر کس سے کہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات مجھے اتنی کڑک لگی کہ میں یہ سوچا کہ کاش میں اس واقعے کے بعد اسلام قبول کرتا۔ اللہ اکبر۔ منافقین ہیں، معلوم ہے، مگر کبھی جو ہے ان کے ایمان ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ایک طبقہ لانگ ٹائم تک مدینے میں تھا، مدینے میں رہ رہا تھا، منافقین کا طبقہ۔ کیا کبھی مسلمانوں نے وار کیا، جنگ کی ان کے ساتھ؟ نہیں کی۔ جب کھل کے مرتد ہوئے سامنے آئے، ان کے ساتھ کیا کیے؟ جنگ کیے۔ تو جو اسلام قبول کر لیتا ہے ان کے دل کو ہم نہیں جھانکیں گے، کیونکہ دل کا معاملہ اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہاں وہ سب کو معلوم حدیث، انما الاعمال بالخواتیم، یہ معلوم کی حدیث تم نا نہیں معلوم، خاتمے پر ہے۔ انسان کا جیسا خاتمہ ہوتا ہے اسی خاتمے پر انسان کا اعمال کا دار و مدار ہوگا۔ مزید اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سلسلے میں یہ بھی واضح کر دوں میں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار الاعمال بالخواتیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جہنم کا عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں سے ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ جنت کے عمل کرتا ہے اور وہ جہنم میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ، یعنی اچھا نیک بندہ کیا ہو جاتا ہے، کب پلٹ جاتا ہے آخری دم میں نہیں معلوم۔ مزید اس حدیث سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بری صحبت سے بچنا چاہیے، بری صحبت کا اثر اور نتیجہ بڑا خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال عطار اور بھٹی والے کی طرح ہے۔ عطار کے پاس آپ جاتے ہیں، فحامل المسک اما ان یحذیک، یا تو خوشبو لگائے گا یا پھر خریدیں گے، محسوس کریں گے، یا پھر کم از کم خوشبو لے کر نکلیں گے باہر، یا تو خوشبو آپ کے بدن سے آئے گی یا پھر آپ سونگ کر کے آئیں گے اس خوشبو کو۔ اس کے بالمقابل بھٹی والا کپڑے جلائیں گے، آخری چیز کم از کم بدبو محسوس کر کے لے آئیں گے آپ، بدبو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، تم میں سے چاہیے کہ تم دیکھیں کہ تم خلیل کس کو بنا رہے ہیں۔ صحبت کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے، صحبت کی بنیاد دین ہونا چاہیے، دین، دینی فائدہ اس کے پاس کیا نظر آ رہا ہے، میں اس کی صحبت اپناؤں۔ ہماری صحبتیں، نوجوانوں کی صحبتیں
برائی کی بیس پر ہوتی ہے، سگریٹ کی بیس پر دوستی ہو رہی ہے، شراب کی بیس پر دوستی ہو رہی ہے، لڑکی کو چھیڑنے کی بنیاد پر دوستی ہو رہی ہے، ہاں، شرارتی کرنے کی بیس پر دوستی ہو رہی ہے، چوری کرنے کی بنیاد پر دوستی ہو رہی ہے. تو دوستی دیکھنا چاہیے، کیونکہ بری صحبت کا نتیجہ یہ ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تصاحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثله ويود لو أنك مثله. فرماتے ہیں کہ فاجر گنہگار کی صحبت اختیار مت کر، کیونکہ وہ اپنے عمل کو اچھا کر کے پیش کرے گا اور چاہے گا کہ تو بھی یہ کام کریں. برائی کرو، کیا مزہ آیا تجھے، کیا معلوم اس کا مزہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک بار سونگ کے دیکھ کر دیا، بس ایک بار سونگا، اس مزے میں یہ بھی آ گیا. اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اچھی صحبت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اچھی صحبت سے صفات کا حصول ملے گا. کیا ملے گا؟ سفارش ملے گی. اگر آپ اچھی صحبت میں رہیں گے تو کل وہ دوست اگر یہ بھی مومن ہے، یہ بھی توحید ہے، تو یہ دوسرا جو ہے پہلے کے لیے سفارش کرے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استکثروا فی الاصدقاء المؤمنین فإن لهم شفاعة یوم القیامہ. مومنوں کے ساتھ دوستی کرنے میں کثرت کرو، متقی لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ سفارشی ہوں گے. کم از کم انتقال ہوا، ارے کتنے اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. بیٹا بیٹا دنیا میں بھی سفارش کر رہا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے. جاننے والا شخص اگر متقی آدمی کسی آدمی کو جانتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ جو ہے نیک جنات درجات بلند فرما دے وغیرہ. کرے گا نہیں کرے گا؟ سفارش کرے گا. الغرض یہ اچھی صحبت یہ چیز کا حصول ہے، تو بری صحبت جہنم تک لے جاتی ہے. اسی طرح سے اس حدیث میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، فرقہ مرجئہ پر رد ہوتا ہے اس حدیث میں، کیونکہ فرقہ مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ محض ایمان صرف دل سے قبول کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے. تو ان پر رد ہوتا ہے، بلکہ ایمان کلمہ زبان سے اقرار کرنے کا بھی نام ہے. اسی طرح سے استغفار کرنا حرام ہے مشرکوں کے لیے، اور ان سے ایمانی محبت کرنا بھی جائز نہیں ہے. الولا والبرا کا عقیدہ یہاں پر واضح ہوتا ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے ہدایت کی بات معلوم ہوئی کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے. ہدایت توفیق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے. بس انہی چند باتوں پر آج کے درس کو انشاءاللہ العزیز ہم ختم کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخری دم تک ہدایت پر، دین اسلام کی راہ پر چلنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.